بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ دور نبوی میں طلباء کے دفعات نہ دینے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طلبہ بن حاتب انصاری نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے طلبہ، بربادی تیری، تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرتے ہو ایسے بہت سے مال سے بہتر ہے جس کے شکر کرنے کی تو طاقت نہ رکھے۔ طلبہ نے دوبارہ عرض کیا، حضور دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے مانند اپنا مال رکھے؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے چاندی کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سونا چاندی ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ طلبہ نے پھر عرض کیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا کرے تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ طلبہ کو مال عطا فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر طلبہ نے کچھ بکریاں لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، جہاں تک کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں اس کا رہنا دشوار ہو گیا۔ پھر وہ باہر وادی میں جا کر رہنے لگا، ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا اور باقی نماز میں جماعت چھوڑ دی۔ اس کا مال اور بڑھ گیا اور اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ جنگل میں چلا گیا۔ اب تو جماعت سے بالکل نماز چھوڑ دی، البتہ جمعے کے روز جماعت میں حاضر ہوتا۔ بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی، جہاں تک کہ مال کی محبت اور کثرت سے جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ آنے جانے والوں سے ملتا اور خیر دریافت کر لیتا۔ ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلبہ نے کیا کیا؟ لوگوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بکریاں پالیں اور اس کی کثرت کے باعث اس کو مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ طلبہ تیرے لیے خرابی ہے۔ اسی اثنا میں اللہ عز و جل شان نے مال سے صدقات و زکوٰۃ لینے کا حکم فرما دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سے ایک اور بنو سلیم میں سے ایک آدمی مقرر کیا اور دونوں کو مسلمانوں سے صدقات لینے کی کیفیت لکھ دی، اور ان کو کہا کہ طلبہ اور فلاں مرد اسلمہ کے پاس بھی جانا اور ان دونوں سے صدقات و یعنی زکوٰۃ لے آنا۔ دونوں عامل روانہ ہو کر طلبہ کے پاس آئے اور اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا، اور حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا، زکوٰۃ کا مطلب اور کچھ نہیں، یہ تو جزیہ ہی ہے کہ ایک قسم کا صدقہ ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اچھا تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس ہوتے جانا۔ وہ دونوں مرد اسلمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس نے صدقہ کا حکم نازل ہونے کا حال سنا تو اپنے اونٹوں میں سے اچھے اچھے اونٹ صدقہ کے لیے الگ کر لیے اور اس نے دونوں کا استقبال کیا۔ ان عاملوں نے اونٹوں کو دیکھا تو کہا، بھائی ایسے عمدہ اور اچھے اونٹ چاند کر دینا تم پر واجب نہیں، اور ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، واجب نہ صحیح، مگر میرے دل کی خوشی اسی میں ہے کہ لے لو، یہ سب زکوٰۃ ہی کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے وہ اونٹ لے لیے اور اسی طرح حکم کے مطابق دیگر لوگوں سے صدقات لیتے ہوئے پھر طلبہ کی طرف لوٹ آئے۔ طلبہ نے کہا، وہ فرمان تو دکھاؤ۔ جب دکھایا تو اس کو پڑھ کر کہنے لگے، یہ اور کچھ نہیں، جزیہ ہے، یہ جزیہ ہی کی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اچھا اس وقت تم جاؤ، میں اس بارے میں اپنی رائے سے غور کروں گا۔ وہ دونوں روانہ ہو کر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابھی دونوں نے کچھ عرض نہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا کہ طلبہ کی بربادی آئی، اور مرد اسلمہ کو جس نے اچھے اچھے اونٹ چاند کر بخوشی دیے تھے دعا دی۔ پھر ان دونوں نے سلام عرض کر کے حال بیان کیا کہ طلبہ نے ایسا ایسا کہا اور مرد اسلمہ نے اس طرح صدقہ بخوشی دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا
کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے۔ بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں خبر ہے کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ جب طلبہ کی ہلاکت کی آیت اتری تو اس وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں طلبہ کا کوئی قریبی موجود تھا۔ وہ روانہ ہو کر طلبہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے طلبہ، تیرے حق میں قرآن کے اندر یوں حکم نازل ہوا ہے، تیری خرابی ہے، تو نے کیا کیا؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کیا، میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ حضور سیدنا انبیاء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پھر طلبہ نے اپنے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی۔ آقا نمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلبہ، امیر سب تیرا ہی کیا ہوا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اس صدقہ کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ میرے معزز بھائیوں، طلبہ کا واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ طلبہ پانچوں نمازوں میں اور جمعہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتا تھا۔ اس نے مال کی کثرت چاہی اور حضور اقدس سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اسے بے حساب مال مل گیا۔ جس رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، اس رب نے زکوٰۃ و خیرات کا حکم بھی نازل فرمایا۔ اگر طلبہ زکوٰۃ دے دیتا تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا اور بابرکت رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ دینے والے رب کا شکر بھی ادا ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ نہ دینے کے سبب طلبہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس نے نہ تو قرآن کوئی الہامی ہونے کا انکار کیا، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور نہ ہی اسلام کو ترک کیا۔ تمام باتیں اس میں موجود تھی، اس نے صرف یہ کیا کہ زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر آیت بھی اس کی مذمت میں آ گئی اور اسے منافق بھی کہا گیا، اور اس کا انجام بھی برا ہوا۔ آج بھی جو مالدار مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سوچیں کہ ایسے مسلمان ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے کے باعث اللہ عز و جل شان اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیا اور اپنی عاقبت برباد کر بیٹھا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے غور کریں کہ وہ طلبہ کی طرح زکوٰۃ نہ دے کر اپنا دین و ایمان کیسے سلامتی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔